اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور میری ضلع گجرات کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں، دوستو میرے پیچھے آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں. استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گرالی گجرات، اللہ پاک ان کی غریق رحمت کرے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمارے اس بھائی کی زندگی کا وہ سفر آسان ہو. دوستو کل میں نے صبح لاہور سے 10 بجے سیالکوٹ کے لیے اپنا سفر شروع کیا اور اس سفر کے دوران آپ نے دیکھا کہ میں استاد امتیاز ہیرا بینا والے انہیں بھی ملا. اس کے بعد ایک 4-5 بجے آپ نے دیکھا کہ ایک چھت کا رسم افتتاح تھا اور اس کے ساتھ ساتھ استادی شاگردی کی تقریب بھی تھی. استاد اکرام پہلوان مرحوم پارٹی سیالکوٹ، جس کی سرپرستی استاد شبیر شاید لیبر والے کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بڑے زرینہ دوست، بڑے پرانے دوست استاد مہر زمان، انہوں نے گود پور چوک سے آگے جوئی جور سپیڈ سے آپ ایڈمرالہ کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں تھوڑا سا آگے جا کے انہوں نے ایک چھت، جس کو انہوں نے نام دیا ہے چھت مہراندی، چھت مہراندی، جس میں استاد مہر زمان، استاد مہر شامی، استاد اپنا عامر مہر. تو دوستوں کل اس کا افتتاح ہوا تو لاہور سے جس وقت میں چلا ہوں تو میں نے آپ دوستوں سے کچھ چند باتیں کی تھی آپ کے شوق کے حوالے سے، آپ کے کھیل کے حوالے سے. دوستو انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی. میں آج اپنے ان دونوں بھائیوں کو بھی ملا ہوں، چودھری بہو ناصر اور چودھری نومی جوڑا کو بھی. آج ان کی کچھ نجی مصروفیات تھیں جس وجہ سے میری صبح بڑی ایک براڈ سیٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ، خصوصی طور پہ چودھری بہو ناصر کے ساتھ. تو آج ان کی کچھ نجی مصروفیات تھیں تو میں بھی کافی دنوں کے بعد گھر آیا تھا، اور حالانکہ میں صبح اپنے پوتے پوتی کو بھی نہیں ملا، میرا ان کے ساتھ ٹائم تھا، تو میری بڑی مفصل اور بڑی سہل گفتگو ان سے ہوئی. اس کے بعد استاد نومی جوڑا، ان سے بھی تھوڑی سی ملاقات ہوئی. دوستوں میں گجرات پہنچا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ جس کی سرپرستی، جس پنجاب کمیٹی کی سرپرستی چودھری بہو ناصر آپ گجرات کر رہے ہیں، نومی بھائی نے مجھے یہ بتایا کہ لالا جی اگلے 2 دنوں میں ان سب نے ادھر اکٹھے ہونا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، نہ ہی مجھے یہ اس پہ اتنی زیادہ تجزیہ کرنے کی، تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ لوگوں کے معاملات ہیں اور میں متعدد دفعہ یہ کہہ بھی چکا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے تمام مسائل کو حل کرنا ہے، ان کو اچھے طریقے سے آگے لے کے جانا ہے. شوق کی بہتری میں جو رکاوٹیں عائل ہیں اور جو نئی کریشنز اور نئے معاملات اس میں آ رہے ہیں جو کہ اس کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے، لالا ماجد نے نہیں ٹھیک کرنا. میں نے دوستو تقریباً 15 سال تقریباً مجھے ہو گئے ہیں. میں آپ لوگوں کو دیکھ بھی رہا ہوں، محسوس بھی کیا ہے، مشاہدے بھی کیے ہیں، اور اکثر موقعوں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ کل پرسوں تو میں نے کہا الحمدللہ میں کبوتر باز نہیں ہوں، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. شعبے آپ کے سے منسلک ہوں، پرندہ بھی یہ بڑا خوبصورت ہے، اور میری چوائس جس وقت میں صحافت سے اس طرف آیا تو یہ میرے لیے بڑی مشکل چوائس تھی. آج جتنے بھی میگزین آ رہے ہیں، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ملنے والے ہیں، سارے تمام کے گھروں میں کبوتر ہیں. ایک واحد شخصیت ہے لالا ماجد
جس کے گھر میں کبوتر نہیں، اور اکثر میں کہتا ہوں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں جس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں وہ میرے کبوتر ہوتے ہیں۔ دوستو، میں نے کل استاد امتیاز ہیرا بینا والے سے، حالانکہ میرا خیال ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ گزشتہ 10 12 13 14 سالوں سے آپ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، کردار کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے سچائی کل میں نے لاہور میں بھی بات کی، وہ بڑا مشکل کام ہے۔ مراز پونا ہو سکتا ہے، سچائی بڑا مشکل کام ہے۔ بڑا اچھا سفر دوستو آپ کے ساتھ یہ گزرا میرا 10 15 سالہ، اور میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی، سرزمین گجرات پہ میں کھڑا ہوں، ہمیشہ میں نے کوشش کی کہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ مل کے آپ کے کھیل میں کوئی کریشن لائی جائے، اس میں کوئی بہتری لائی جائے، اس پہ گفتگو ہوئی ہے۔ جوئے کو پروموٹ کرنے پہ کبھی چودھری بہو ناصر اور میری گفتگو نہیں ہوئی۔ اور نومی جوڑا بھی میرا بھائی ہے، چھوٹا پیار والا ہے، دوست بھی ہے، اکثر میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو اس چیز پہ گفتگو ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو اب چھوڑیں، شاگردوں کو بھی کہیں وہ چھوڑیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو اس لیے پھر میں نے بہو ناصر صاحب نے یہ بہتر سمجھا، انہوں نے کہا لالا جی یہ سب آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پھر ہم اپنا اگلا رائے عمل دیں گے۔ تو دوستو یہ باتیں تھی کل جو میں نے اپنی زبان سے کی۔ میں گجرات رات کا پہنچا ہوا ہوں، 8 9 بجے کا، 9:15 بجے میں فرحان میرج ہال تھا۔ کافی لمبی ہماری دونوں بھائیوں کی سٹنگ ہوئی، تو ان کی کچھ نجی مصروفیات تھیں زیادہ، میں نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ اللہ پاک خیر والے معاملات کریں، میرے ان دونوں بھائیوں کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھیں، اپنی ایمان میں رکھیں، اور ان کا پیار، خلوص، محبت میرے ساتھ جس طرح انہوں نے کیا ہے، اللہ پاک مجھے اس سے افا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک میں نے 10 15 سال کوشش کی کہ میں اپنے ان بھائیوں نے، خصوصی طور پہ چودھری بہو ناصر کی میں اگر بات کروں تو انہوں نے ایک ذمہ داری فرحان میرج ہال والی چھت پہ میرے کندھوں پہ ڈالی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگ بھی گواہ ہیں، وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، پورا پاکستان مجھے دیکھ رہا ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا۔ میں نے ان کی اس بات کو آگے بڑھایا، اور آج تک میں آج بھی ان سے بات کر کے میں نے کہا بھاؤ جی بڑا لمبا سفر ہے، 1 2.5 سے زیادہ کا سفر ہے، اور میری دعا بھی ہے کہ جب تک یہ میری سانسیں قائم اور دائم ہیں یہ سفر اچھے اختتام پہ ہو۔ جب میں اس دنیا سے جاؤں یا وہ جائیں تو اختتام اچھا ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ لالا جی ایبٹ آباد سے اٹھ کے آئے تھے اور انہوں نے چند باتیں اپنے منہ سے کی تھیں تو وہ اس پہ پیرا نہ دے سکے، اس پہ بیٹھ نہ سکے۔ دوستو یہ بڑی لمبی داستان ہے، اور میں نے کل لاہور میں بھی یہ بات کی تھی کہ میں پھر یہ گزارش کروں گا آج، اس میں کوئی یہ سمجھے دوست، دھاندلی، دھمکی، ڈراؤ، دمکاؤ، جلاؤ، گراؤ، وہ ان باتوں کو بھول جائیں، کوئی بھی ہے، میں نے آپ کے شوق کی بہتری کے لیے باتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آج وہ بات اپنے اس بھائی کے سامنے رکھی ہے، میں نے کہا بہو ناصر بھائی مجھے 7 سال ہو گئے ہیں، میں نے ایک بات آپ سے شیئر نہیں کی اب تک، کہ میرا بیٹا محمد احمد امان، میں حافظ آباد سے آ رہا تھا گجرات کی طرف، تو اس نے مجھے رات کو فون کیا، اس نے کہا ابو اگر آپ کو کسی نے گولی نہ ماری آپ گھر آئیں گے میں آپ کو گولی ماروں گا۔ یہ بات آج میں آن ایئر کر رہا ہوں، اور شاید وہ میرا پیارا بھائی جس کے دسترخوان سے ایک بات ہوئی تھی، اور الحمدللہ پھر میں نے اس کے دسترخوان پہ جا کے بات کی تھی، میں نے برداشت کیا، میں نے کہا یار نہیں، اس ماحول کو میں گندا نہیں کرنا چاہتا، میں آیا ہوں کچھ دن گزارنے ہیں ان لوگوں میں۔ راجہ افتخار کاکا کا ڈسپیوٹ اٹھا استادی کا، آپ لوگوں کے سامنے ہیں ساری باتیں، اور راجہ بھائی بھی ان باتوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، میرے کردار سے بھی واقف ہیں، میرے افکار سے بھی، میری سوچ سے بھی وہ واقف ہیں۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا کسی پہ، مگر اتنا ضرور آج کہوں گا
اور میرے ان بھائیوں کو انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد یہ کوئی نہیں آ کے کہے گا کہ گجرات سے ایک شخص اٹھا تھا کہ وہ گجرات والوں کی بےزتی کا باعث بنا، نہ، ہرگز نہیں، انشاءاللہ یہ مجھے میرے اللہ سے بڑی امید ہے۔ تو دوستو، استاد چودھری محمد انور نمبردار گجراتی گجرات، آج میں نے اسٹیٹس دیا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں یو کے میں ہیں چودھری ارشد جیلم سے، ان کا بڑا ہی پیار کرتا ہے، ان سے انتہا کا پیار کرتا ہے، دعا کرتا ہے ان کے لیے۔ تو ارشد بھائی، آج یہ آپ دیکھ لیں، اور یہ بات میں نے بہت دفعہ کی کہ آپ یقین کریں، یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات آج اس ڈیرے پہ، یہ نہیں کہ میں گجرات میں کھڑا ہوں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، ہرگز نہیں، میں بڑے دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 15 سال لوگوں کو ان کو چھانا ہے، ان کے اندر گیا ہوں، میں نے اندر گھس کے سب کچھ دیکھا ہے۔ مجھے اس جیسی شخصیت انگلیوں پہ گنے چنے لوگ نظر آئے ہیں، ہزاروں لاکھوں میں آپ کی تعداد ہے، میں انگلیوں پہ آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ اس شخص میں شوق کے حوالے سے اتنی منفردیت، ایک یونیکنیس تھی اس میں، بڑا ہی پیار کیا اس شخص نے مجھ سے۔ اور میری آج بھی یہ دعا ہے، ارشد بھائی اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو ارشد بھائی، آج میں لاہور سے گجرات آیا ہوا تھا اپنے کچھ دوستوں کو ملنے کے لیے، اور بدھ کو میں نے واپس چلے جانا ہے لاہور، تو میں نے کہا چلے سب پرانے دوستوں کو ملتے ہیں۔ سید منیر شاہ صاحب یہاں نہیں تھے، وہ آج استاد امتیاز ہیرا بینا والے، ان کی صاحبزادی کی شادی ہے، اللہ پاک اس کا مستقبل اچھا کریں، تو وہ آج یہاں نہیں ہے، ان سے ملاقات باقی میں باؤ جی سے ملا ہوں، اور اس کے بعد چودھری اپنا استاد افضال ہے رحمۃ اللہ، ہٹی والا افضال، اس کے ہاں تھوڑی دیر بیٹھا ہوں، اس سے ملا ہوں، تو پھر میرا دل کیا کہ نہیں، آج اب اپنے اس بھائی، اپنے اس دوست، اپنے اس پیار کرنے والے کے ڈیرے پہ بھی جانا ہے، مل کے بھی آنا ہے۔ دونوں بھائیوں نے دوستوں، چودھری دوستو، اللہ پاک اس شخص کی غریق رحمت کرے، اس کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، انشاءاللہ اس کے بھتیجوں میں، اس کی فیملی میں لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہزارہ کی دھرتی سے اٹھ کے ایک نوجوان، آج 45 سال ہو گئے ہیں اسے گجرات میں، کہ وہ اپنے اس دوست سے وفا نہیں کر کے گیا، اس سے جس طرح کہ اس کا تعلق تھا اس کا نبھا نہیں کر کے گیا۔ اور یہ میرے اللہ کا فضل اور میرے اللہ کا کرم، میرے ماں باپ کی تربیت، میرے اساتذہ کرام کی جنہوں نے مجھے اسکول میں پڑھایا، ان کی تربیت کا اثر ہے۔ تو دوستو، استاد چودھری محمد انور، آؤ جی بیٹھے، اور میرے کو فلون نہیں ہونا یہاں پہ۔ تھوڑے پی گئے نے، میں کرنا پھر جس میں آخا نہیں ہوں منو کھائی۔ جی عمران بھائی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ سارا نے جواب دیں بے۔ تو دوستو، میں نے آج اسٹیٹس کے اوپر دیا ہے، جو میں نے آپ کو آگاہی دی ہے کہ استاد چودھری محمد انور نمبردار گجراتی گجرات نے جس چھت کی سرپرستی اب ہمارا بھائی پردیس میں ہے چودھری قمر وڑائچ، وہ کر رہا ہے، اس چھت سے کافی عرصہ انہوں نے شوق کیا، اور میں نے اوپر ایک ورڈ لکھا ہے، ایک لفظ لکھا ہے کہ میرے اس بھائی نے منفرد حیثیت سے، اور میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، آپ نے دل کی آنکھیں کھول کے، دل کے کان کھول کے اور دل سے میری ان باتوں کو سننا ہے، اور پھر ان کا تجزیہ بھی کرنا ہے، انہیں تولنا بھی ہے، انہیں ناپنا بھی ہے، اور پھر میرے لفظ پہ کمنٹ کرنے ہیں، آپ نے میری رہنمائی کرنا، کہیں میں غلط تو نہیں لے کیا کہیں۔ دوستو، جس وقت میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی، امر رانجھا اس بات کا گواہ ہے،
استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گراری گجرات امریکہ سے جب واپس آئے تو انہوں نے اپنا شوق دوبارہ شروع کیا، تو انہیں پتہ چلا کہ گجرات سے بھی ایک میگزین کا اجرا ہو رہا ہے۔ انہوں نے نومی بھائی سے نمبر لیا، مجھے فون کیا کہ آپ نے کل میرے پاس آنا ہے، کھانا کھانا ہے۔ تو اس دن پہلے دن کی میں آپ کو ایک بڑی یاد ہے۔ عامر رنج ہے اس بات کا گواہ ہے، اگر عامر مجھے دیکھ رہا ہے، ہم کچھ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، میرا خیال ہے غالباً 2 بجے کا وقت تھا، تو ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے۔ آپ یقین کریں ہم گئے ہیں تو ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہے تھے، تو انہوں نے پہلے اپنی گھڑی دیکھی ہے۔ مجھے پہلی ملاقات تھی ان کی میرے ساتھ، پہلی، تو کہنے لگے کہ آپ لیٹ آئے ہیں۔ میں نے کہا بالکل جناب چوئی صاحب ہم لیٹ آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گفتگو ہوئی، باتیں شروع ہوئی، انہوں نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں، میگزین اب نکالا ہے، کیا صورتحال ہے میگزین کی، کس طرح نکالیں گے۔ دوستو وہ سفر شروع ہوا، فالکن سے یہ سفر شروع ہوتے ہوتے بیچ میں تھوڑی سی بریک آ گئی، کوئی 5-6 مہینے کی۔ پھر میں نے اپنا سفر ایک دوسری ٹرین پہ میں نے چڑھا، فالکن کی ٹرین سے اتر کے میں پجن سپورٹس میگزین کی ٹرین پہ آ گیا، اور اب تک اسی ٹرین پہ سفر کر رہا ہوں۔ تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص میں آپ کے شوق کے حوالے سے چند منفرد باتیں تھیں۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غیرت اہمیت سے بخوبی آگاہی دی تھی کہ غیرت کس چیز کا نام ہے۔ کبوتروں کے حوالے سے کوئی ابھی آدمی، ان کا کوئی بھی شاگرد، یہ میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی بھی شخص، کوئی بھی ان کا دوست ملنے والا یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں نے استاد چودھری محمد انور نمبردار کو بچے دیے ہیں تو انہوں نے اپنی چھت پہ اڑائے، ادھر بہ نہ اور آ جانا، کھلو جانا نال۔ پہلی بات، وہ ایک کریٹو سے شخص تھے استاد چودھری انور نمبردار، وہ ہمیشہ تجربات کرتے رہتے تھے۔ اور یہ گرلا بریڈ کا کہانی بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ کس طرح بنی، اور اس چھت کی جو وجہ شہرت بنی وہ یہ بریڈ بنی۔ اس کے بعد ایک اور کبوتر، وہ سیالکوٹ میں اس وقت استاد عاشق حسین موجی شاہ، ایک سفید رنگ کا کبوتر، جوں سرے وہ کبوتر، یہ تو گرلا بریڈ تھی نا، وہ خواہ رہا آپ۔ آئیے آج آپ کو تھوڑا سا نا گرلوں کا میں شوق بھی کروا دوں۔ یہ اب اس کھڈے میں ایک ہی پٹھی استاد جی کی بچی ہے۔ اٹھے آنا یار، آس پاس آنا چودھری۔ یہ تقریباً پورے کھڈے میں اب ایک ہی بریڈ ہے، اور آپ یقین کریں استاد عاشق اگر مجھے دیکھ رہے ہیں نا، اللہ، تو استاد جی نے پھر بڑی محنت کی ان کبوتروں پہ۔ اس کی آپ آنکھ دیکھیں، انہوں اشرف کیا میم، یہ میم والے گرلوں کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی والدہ کا نام، ایک ہی گرلا کبوتر اب ان کی چھت پہ رہ گیا ہے۔ نا شیڈ نہ پائے جی سایہ نہ کر اتوں وہاں چل۔ اس کا کنڈا دیکھیں دوستو آپ۔ کل مہر زمان سے بڑی گفتگو ہو رہی تھی۔ مہر زمان ماشاءاللہ بڑا اچھا میرا دوستوں میں سے ہے، تو وہ اکثر نا دلیل کا لفظ ایک استعمال کرتے ہیں، دلیل۔ تو دلیلیں، تدبیریں سب میدانوں میں ہوتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک خیر کریں۔ کل انہوں نے بھی آغاز کیا ہے۔ یہ اس کا کنڈا دیکھیں آپ، کتنا خوبصورت کنڈا ہے اس کا۔ یہ اس کا کنڈا دیکھیں آپ۔ ارشد بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیے کہ ارشد محمود دا کمنٹ آ رہی امریکہ انگلینڈ میں۔
UK تو لازمی آوے تھی. تو یہ دوستو وہ گرلا بریڈ اب اس میں سے ایک ہی مادہ بچی ہے اور اس کی داستان آپ نے سنی ہوئی ہے. یہ آپ بیٹھو ادھر بیٹھو دوستو, آپ یقین کریں اس گرلا بریڈ پہ استاد جی نے ایک سنگل اور بوری والا پیسہ ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں لگایا. ایک درویش نے ان کے بھائی منور کو کبوتر پکڑا دیا, وہ گھر لے آئے, اڑتا رہا, اتنا اڑا کہ اڑ کے اڑا. پھر بھائی نمبردار نے اپنے بڑے بھائی چودھری انور نمبردار کو کہا کہ لالا جی اے بابا جی نے جی سانو چیز لاہوروں دیتی سی نا یہ کچھ ہے. پھر اس ایک کبوتر سے دوستو استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گرالی گجرات نے جو پرانے گرلے ہیں, میں نے آپ کو ان کی تصویریں, ان کے گھر تھے وہ کبوتر اس وقت, تو یہ وہ گرلا بریڈ تھی. پھر یہ گرلے بریڈ کی ان جانوروں نے مختلف جگہوں پہ, آپ یقین کریں استاد عاشق ہے نا وہ ایک رنگ کی بات کرتے ہیں اکثر میں, جو اپنا استادوں کے کڑے ہیں, اپنی تھیوری ہے, اپنا تجربہ ہے. اور میرا یہ بھائی بھی انور نمبردار بھی کہا کرتا تھا, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے تجربے کی بات. عاشق بھائی آپ ایبٹ آباد تو نہیں روانہ ہو گئی, یہ دیکھیں یہ کدھر جا رہا ہے, یہ وہ کر رہے ہیں اور ایک ہی پٹھی یہ بچی ہے اب استاد جی کی. چلیں ان کی ایک نشانی تو ہے یہاں. ایک کبوتر دوستو وہ بھی ایک کہانی ہے, بڑی لمبی کہانی. یہ کبوتر آپ میرے ہاتھ میں غور نہ لونا تو وہ کھا گیا, یہ بوڑھا ہو گیا آپ کبوتر. یہ استاد جی کی زندگی میں یہ کبوتر یہاں تھا. اشرف یہ کنی عمر ہونی ہے؟ عمر لالچ بابا ہی ہونی ہے میرا حال عمر کے بابا بڈیرا ہی ہو گیا. تو دوستو میاں کا کی نام سی؟ میاں پھول. میاں پھول میاں جی کے نام سے جو لوگ پرانے, راجہ منور منیر ہو گیا, اس کے بعد ازبر انصاری ہے وہ ہو گیا, پیر معظم علی شاہ ہو گیا, چک میمن سے لوگ ہو گئے, انہیں پتا تھا یہ میاں صاحب چودھری انور نمبردار کے بچپن کے بڑے اچھے دوست تھے. ایسے پیچھے آ, ہاں ایسے پیچھے آ. اب اس کبوتر کو آپ دیکھیں دوستو, تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے, یہ بہت پرانا. اور اس کبوتر کا آپ جسم دیکھیں, اس کبوتر کا بھی یہ بہت بڑا کبوتر ہے, بڑی عمر ہے اس کی. اس کا بھی جسم آپ دیکھیں, یا آپ اس کا جسم دیکھیں, آپ یہ دیکھیں, یہ اذان ہو رہی ہے, چل ڈیرا شیرا تو پچھوں ہو گیا وہ کھا دینا نمبردار کاٹ لینا بچوں پین کاٹ لے کے. جی
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھاڑنا ذرا 2 منٹ پھاڑ کے کھلو جا تیرا مر گئے لوگ تو دوستو رہا یار ہے کبوتر بخان رہا ہے لوگوں نو میں کبوتر باز نہیں ہوں نہ پرکھ ہے مجھے نہ سیان ہے میرا بس یہ رہا ہے کہ چلیں میری آپ لوگ میری کمنٹس کے یہ رہنمائی اس کبوتر کا جتنے بھی کبوتر پرور ہو نا کبوتر رکھنے والے جتنے بھی ہو پاکستان میں غیر ممالک میں اندرون ممالک میں اس کبوتر کو ذرا دیکھیں آپ اس کا جسم دیکھیں میں نے اس کو بہت زیادہ دبایا ہوا نہیں ویسے پکڑا ہوا ہے میں نے اس کا پورا جسم اس کا باڈی سٹرکچر آپ دیکھیں اس پہ آپ کو پر ہی پر نظر آئیں گے ہڈیاں ہی نہیں ہیں تو دوستو تو ان دنوں میاں صاحب جو تھے میاں صاحب کا ایک بچپن کا ان کا یارانہ دوستانہ تھا میاں صاحب کا بیٹا بھی باہر پتر باہر نے نا 2 بیٹے ان کے باہر ہیں اب ماشاءاللہ انور نمبردار نے ان کو کہا ہوا تھا کہ میاں صاحب آپ نے ان کو سنبھالنا ہے آپ نے ان کو کرنا ہے تو میاں صاحب کو انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ ان میں سے کبوتر سیل کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی فلاح پہ کبوتروں کی فلاح پہ لگا سکتے ہیں ادروائز وہ یہ کہے نا کہ انہوں نے پیسوں کے لیے یا اس کو پروفیشن بنانے کے لیے کیا تھا ہرگز نہیں اس کبوتر کو دیکھیں آپ غور سے دیکھیں اور میں پھر خصوصی طور پہ ان دوستوں سے کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس کی بڑی عمر ہے اس کبوتر کی تو ان کبوتروں میں ازبر انصاری غالباً ازبر ہی آیا سی نا ٹکر شکر بھی دکھا تھا سامنے ازبر انصاری اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کون آیا تھا وہ کبوتر لے کے گئے تھے انہی سفید کبوتروں کو پھر ایک کبوتر اڑا انہوں نے پھر اسے اپنا نام بھی دیا وائٹ گولڈ کے نام سے تو وہ یہی بریڈ تھی دوستو یہ آج بھی استاد عاشق اگر اس بچے کو دیکھے یا پکڑ لے تو وہ کاریگر ہے سمجھ سکتا ہے کہ یہ وہی استاد چودھری محمد انور نمبردار آپ پراری گجرات کے موتیوں والے وہ انہیں موتیوں والے کہا کرتے تھے اس بچے کو دیکھیں اب یہ ایک یاد ہی بچہ ہے اس کا ادھر ہونا اس کی بھی آپ نہ کر رکھو تھے اینی آؤ دوستو اے پٹھی ہے پٹھا ہے پٹھا جی اے بھی اے ماں تے وے اے دی ماں دی اکھ ہندی سی وہ بھی چٹی ہے یہ دوستو ایک اور انہی وائٹ گولڈ میں سے یہ میں زیادہ تو اب دکھا رہا ہوں کہ استاد جی یہ کہا کرتے تھے کہ اب لالا اس کے جوں آ رہے ہیں یہ پٹھا ہے ابھی یہ دیکھیں اس کے جوں نکل رہے ہیں نکلیں گے بھی گوڑے ہوں گے اس کی بھی آپ آنکھ دیکھیں چل یار اشرف رکھا گا یہ پٹھی ہے پٹھا اور رکھا گا پٹھا ہے جوڑے پائے آ کے ٹھیک ہے چنگا کی تو دوستو پھر وہ بچہ اڑا میں وہاں گیا ہم نے اس کی کوریج بھی کی انہوں نے مانا بھی کہ وہ اسی چھت سے آیا آگے پھر استاد عاشق حسین کاریگر تھا اس نے اسے کبوتروں میں انہوں نے اسے وائٹ گولڈ کا نام دیا اینی آؤ دوستو بات چلی تھی منفردیت سے غیرت کی میں نے بات کی انتہائی خوددار غیرت مند شخصیت کے مالک تھے تفصیل سے ان کو کہنا وہ کہانی سب میں نے بہت دفعہ کہی ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی تشنگی دور کروں گا
تو میں ایکچوئل اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، تو پھر ہم اس سے ہٹ جائیں گے پھر. تو منفردیت میں دوستو یہ دوسری بات تھی ان کی، اصولوں کی پاسداری، قوانین کی پاسداری. یہ آپ حویلی دیکھ رہے ہیں، دکھاؤ یہ حویلی کی چھت، یہ دیوار دکھاؤ. یہ دیکھ رہے ہیں آج سے کچھ چند سال پہلے مجرے کا لفظ آپ ایک سنتے ہیں، مجرے رکھا کرتے تھے لوگ. یہ حویلی پوری مجرا تھی. اس دیوار کے اندر اس حویلی میں اگر کبوتر میں بیٹھنا ہے، گرنا ہے، تو اس کا ٹائم لکھا جانا ہے. جیٹ کا سیزن تھا. استاد چودھری محمد انور نمبردار گراری گجرات کا ایک کبوتر، میرے خیال میں 2:30 بجے کے اوپر کا ٹائم تھا غالباً. وہ کبوتر آیا اڑتے اڑتے، جس وقت نچلے گیڑوں میں آیا تو اس کی عادت تھی کہ وہ ایک درخت ہے ادھر ساتھ آگے، اس کے اوپر سے ہو کے آ کے تو پھر بیٹھا کرتا. وہ کبوتر صحیح آ رہا ہے اپنے بیٹھنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے. جس وقت پیچھے ہوا ہے وہاں سے وہ جس وقت آیا، تو جسے آپ کڑل کہتے ہیں، پر چڑھ جانا، یا انگریزی کا لفظ تو مجھے نہیں آتا ہے اس کا، تو وہ کبوتر کا پر اس نے بڑی کوشش کی کہ میں چھت پہ جاؤں، وہ نہ آ سکا. وہ جو یہ دیوار ہے، یہ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں، اس دیوار کے ساتھ باہر بالکل اس طرح جس طرح یہ میری چھڑی پڑی ہوئی ہے نا، اس طرح کبوتر کا ایک پر دیوار کے ساتھ جسم اس کا نیچے لگا ہوا تھا. استاد جی بھی گئے، منصف بھی گیا. تو منصف نے یہ کہا کہ استاد جی کبوتر آپ کا اڑ کے آیا ہے، یہ چھینج کی دیوار ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ ہے بھی دیوار کے ساتھ ہے، میں کبوتر لکھوں گا. تو دوستو بڑے گولڈن ورڈز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ایک تاریخی الفاظ. یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ کردار اور عمل ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ دنیا میں زندہ رکھتا ہے. چول پڑے، گند کرنے، کسی کا حق کھانا، ڈرامے بازیاں کرنا، جوئے کو زیادہ پروموٹ کرنا، اس طرح لوگ نہیں یاد کرتے. ان کرداروں سے پھر لوگ یاد کرتے ہیں. منصف نے کہا کہ میں نا ٹائم لکھوں گا. بحث ہوئی آ کے نیچے بیٹھ کے. تو استاد چودھری محمد انور نمبردار گراری گجرات نے، یا آپ یقین کریں یہ بات میں متعدد دفعہ کر بھی چکا ہوں، انہوں نے کہا کہ لالا جی میں اپنے مرنے کے بعد بھی یہ نہیں سننا چاہتا، میں اپنے مرنے کے بعد ہی بھی یہ نہیں سننا چاہتا کہ حویلی کی دیوار کے باہر تھا کبوتر. تو وہ استاد چودھری محمد انور نمبردار گراری گجرات نے اسے پرچے پہ لکھوایا ہے. یہ بھی کم منفردیت تھی لوگوں میں. میں لاہور میں ایک ایسا ڈرامہ ہوا، آج سے 2 3 4 سال پہلے کی بات ہے. ایک استاد ہیں، بڑے اچھے استاد ہیں، اللہ پاک انہیں زندگی صحت تندرستی دیں، بڑے قابل ہیں، بڑے کبوتر اڑانے والے ہیں. 2 سال ان کا ایک ڈسپیوٹ رہا اور اسے وہ ڈیفینڈ کرتے رہے. 2 سالوں بعد انہوں نے آ کے کہا جی غلطی ہوئی ہے. یہ لاہور کی تاریخ گواہ ہے، لاہور کی تاریخ گواہ ہے. تو استاد چودھری محمد انور نمبردار گراری گجرات، حالانکہ 2:30 3 بجے منصف نے کبوتر اوپر آسمان سے نکلا ہے، نیچے سیدھا آیا ہے، آ کے جس کو تو بیٹھنے لگا ہے تو اس کے پر جو تھے وہ پٹھا اس کا چڑھا ہے، اتنا سخت ہوا ہے کہ اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ حویلی کی طرف آئے، مگر وہ آ کے جس وقت یہ نیچے دیوار ہے، اس دیوار کے ساتھ لگ کے گر گیا. منصف گیا، منصف نے دیکھا، اس نے کہا استاد جی میں کبوتر کا ٹائم دوں گا. استاد جی نے کہا میں ٹائم نہیں لوں گا. اور ایک اور منفردیت جس موذی مرد نے اب جنم لے لی ہے، کنجریاں بھی ناچی سٹیجوں پہ، گانے بھی ہوئے، خسرے بھی آئے، تماشگیریاں بھی ہوئیں، اور اب پروفیشن کے حوالے سے اب واٹس ایپوں پہ میسج آتے ہیں، بھائی گریٹ 2 بڑے جو آ رہے ہیں نا 50 ہزار روپے والے، وہ ہمارے ساتھ لانا، تو پھر آ کے شاگرد ہونا. آپ دیکھ رہے ہیں کیسی کریشنز ہو رہی ہیں. چودھری ثاقب آف منڈی بہاؤالدین، اللہ پاک ان بھائیوں کو زندگی اور صحت عطا کرے، اسی حویلی میں وہ شاگرد ہو کے گئے ہیں. وہ اس بات کی گواہی دیں گے اس شخص کی. اور بہت سارے دوست ہیں. تو انہوں نے کہا استاد جی
हमने मंडी बहाउद्दीन में फंक्शन करना है, नक नहीं रहता, हमने बड़ा लोगों को खानों पे बुलाना है, सारा कुछ करना है, लाख रुपए का हार भी डालना है। तो चौधरी अनवर नंबरदार ऑफ कुराली गुजरात के अल्फाज से उन्होंने कहा बेटा जी आपने शौक करना है? हाँ जी करना है, खिलाड़ी हैं, मैदान में रहने वाले हैं, आप कल आ जाइएगा इधर, जो मुयसर हुआ आपकी हम खिदमत भी करेंगे, आपको शागिर्द करके भेज देंगे। और इसी तरह हुआ, उसकी बकायदा मैंने लाइव कवरेज की। यहाँ हुआ यूं कि गाड़ी आकर उन्होंने खड़ी की, फ्रांस होते हैं वो, तो उन्होंने कुछ चीजें निकाली जिसमें एक चादर मुझे आज भी याद है कि चौधरी साकब गालबन मुझे गिफ्ट करके गए थे। कहने लगे लाला जी आप ये चादर ले लें, हमारा नक तो रह जाए, बाकी चीजें तो हम नहीं लेके जा रहे हैं। उन्होंने डिग्गी खोली, उस्ताद जी ने कहा डिग्गी बंद करें, ये शख्स आपके सामने खड़ा है, मैंने इसके सामने चंद बातें की हुई हैं। ये मुनफरदियत भी उनमें थी। आज आप माहौल को देख रहे हैं, एनी आओ, ये आप लोगों का माहौल है, आपने इसे सुधारना है, आपने इसे संवारना है, आपने लोगों को पसंद नापसंद करना है। और मैं समझता हूं, मैं उन टिकटॉकरों से, सोशल मीडिया पे जो लोग कबूतर परवरी कर रहे हैं, वो ऑन ग्राउंड आए। अगर उन्हें इतना शौक है तो वो शौक करें, आके ड्राइंग रूमों में बैठ के कमेंट्स कर देने, चुरलियां छोड़ देनी, ये सारी ड्रामेबाजियां जो हैं इस खेल के लिए बेहतर नहीं है। एनी आओ दोस्तों, इंशाअल्लाह ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਰਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਇਹ ਨਾ ਆਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਭਾਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੌਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਆਸ਼ਿਕ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਆਸ਼ਿਕ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਗਰਲਾ ਮੇਰੇ ਪੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਭਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ मैं बड़े अरसे से बदया हो रहा हूं पट्टी लिया। एनी आओ आशिक भाई, अल्लाह आपको जजा दे, आपने मेरे उस भाई के नाम को जिंदा रखा, आपने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया। भले वो जिस तरह भी गए कबूतर, मुझे माजी में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैं कल भी कई दफा ये बातें कर चुका हूं कि हम साल 6 महीने बाद जिधर भी जाते हैं ना, कबूतर परवरी के नक्शे हम, मैं रात को ना एक तस्वीरें सेव कर रहा था, फेसबुक ना मेमोरी देती है आपकी बैक मोर 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल, तो उसमें चंद एक तस्वीरें आई, मैंने सेव किया। मैंने कहा लोग ये ना कहें लाला जी ऐसे ही कहते हैं, अब नक्शा बदलना आप लोग बेहतर समझते हैं मैंने जो बात की है। आओ इधर आओ, इधर आके शौक करवा सही तरह। तो दोस्तों ये वो गरला बरीड है जिसके मुतल्लक उस्ताद आशिक हुसैन बार बार कमेंट कर रहे हैं, और तोहफा और चीज दोस्तों एक ही होती है, वो आपका घर भी बना जाती है, आपका नाम भी रोशन कर जाती है। ये है वो गरला ब्रीड। इससे जरा रंग में यही ओरिजिनल जो पुराने रंग थे इनके, ये रंग थे इनके। आशिक भाई आ जाए, गाड़ी में बैठे, गुजरात दूर नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ऐसा खाड़ो है कबूतर तो पकड़ के काटे ना कबूतर, और पानी पीता था। सो दोस्तों ये दाना खा रही है, तो आप यकीन करें इसका जिस्म, इसकी बंतर, इसकी आंख आपने देखी, ये मेरे सरगोदे वाले भाई की फरमाइश है, तो उसके लिए अब ये इस खुडे में एक ही पट्टी बची है। और मुझे बड़ा दुख है कि उस्ताद जी के बेटों में से किसी को भी शौक नहीं था, दोनों ज़ेब और हसन को, वो दोनों अमेरिका में हैं। अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र करें, उनकी वालदा को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता करें, वो भी उन्हीं के पास हैं। ये देखें इस गर्ली ब्रीड में ये भी उस पायाशक ये एक मुनफरदियत है। ये इसका आप कुंदा देखें आप, बड़ा खूबसूरत। ये मैं समझता हूं ये दिखाने से देखने वाला शौक है, महसूस करने वाला शौक है। ये देखें आप, हाय हाय हाय, ये देखें इसका जिस्म देखें, और मलामियत इसमें यकीन करें आप इस तरह है
کہ جس طرح آپ ریشم میں ہاتھ ڈالیں نا، ریشم میں آدمی ہاتھ ڈالتا ہے، اس طرح اس کا جسم ہے. چلو ٹھیک ہے. اینی آؤ دوستو، پھاڑو اشرف کدھر گیا اندر گئے. اشرف؟ یہ آپ پھر کریں یار، اس کا شوق ہو. میرے بھائی وہ جن کی فرمائش ہے بچوں کو اس نے دانا دینا ہے. گرلے نہیں، آج میں آپ کو کہانی بھی سنا دوں ساتھ ساتھ، پتہ نہیں کل زندگی وفا ہی نہ کرے. ہوا اس طرح دوستو، استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گرادی گجرات جس وقت امریکہ سے واپس آئے نا، تو ظاہر ہے انہیں ٹھڑک بھی تھی. پہلے وہ مرغی کھانے والی مجید بیگ صاحب ہیں، ان کے بڑے اچھے دوست ہیں، اس چھت پہ وہ شوق کیا کرتے تھے. تو دوبارہ جس وقت آئے تو انہوں نے پھر اپنا شوق انہوں نے رکھا، سنبھالا، کیا. غالباً منور بھائی جو ہیں وہ کبوتر لینے کے لیے لاہور گئے، اور ٹھیکیدار ارشد مغل کے بھائی تھے، اسلم ان کا نام تھا، اللہ پاک ان کی بھی گری کے رحمت کرے. ان سے انہوں نے چند کبوتر لیے، خریدے. وہ نا داتا صاحب انہوں نے آگے دڑبی پہ رکھے کبوتر، تو انہوں نے بازار سے، انہوں نے یادگار سے ہی بیٹھنا تھا بس پہ، تو انہوں نے وہ ڈبہ ہی وہاں رکھا ایک دڑبی والے کے پاس. انہوں نے کہا ہم کچھ چیزیں خرید کے آتے ہیں پھر لے کے جاتے ہیں. وہ دڑبی پیچھے تھی بالکل، داتا صاحب کے ایک سامنے دڑبیاں ہیں، پھر پیچھے گلی ہے، 7 دڑبیاں ہیں پیچھے. تو جس وقت یہ بازار سے، میں مختصر کر رہا ہوں، عصر کی نماز کا بھی وقت ہے، جس وقت یہ واپس آئے تو ایک بزرگ آ رہے تھے آگے سے. یہ میں کوڈ ٹو کوڈ آپ کو بات سنا رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے، کوئی بڑھوتی نہیں ہے، کوئی اس میں بڑا پن نہیں ہے. یہ بالکل وہی بات ہے جو بھائی ان دونوں بھائیوں کی زبانی میں سنتا آیا ہوں، اور ان کی زندگی میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں. تو بابا جی آئے، انہوں نے کہا پترو ڈبے کیجئے. تو بھائی منور کہنے لگے، اللہ پاک ان کو بھی گری کے رحمت کریں، کہنے لگے بابا جی کبوتر نے. انہوں نے دیکھے نا بابا جی نے ایسے دیکھ کے، کہتے نے پترو تھوڑے کول کوئی تھوڑا جا ٹائم ہے 10 منٹ، میں ایک بچہ تو دیا نا ڈڈائے ہو جا کے. کی کرے ہو؟ اڈائے ہو جا کے. منور بھائی کہنے لگے ہم نے بزرگ سمجھ کے ہم کھڑے ہو گئے. 10 منٹ نہیں گزرے بابا جی آ گئے. انہوں نے پھیکا سا بچہ تھا اس وقت، غالباً کلیوں میں تھا، 0 کلی میں تھا یا اس کی 1 آدھ 2 کلیاں تھیں. تو ساتھ انہوں نے بابا جی نے کہا اس کو جا کے اڑانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کو اڑانا ہے. تو بھائی منور کہنے لگے ہم اچھے بھلے پیسے 7-8 کبوتروں کے دے کے آئے تھے، ہم نے ایسی ڈبے میں سے پھینکا. آئے رات کو ڈبہ خالی کیا، صبح چھت پہ آئے، اس کو بھی دیکھا بچہ دانا شانا کھا رہا تھا. تو انور نمبردار بڑے کریٹو آدمی تھے، انہوں نے اسے باندھا، تھوڑا سا باندھ کے چھت پہ چھوڑ دیا. 2-4-5 دنوں بعد انہوں نے کہا اڑاؤ اسے. تو پھر دوستو یہ انور نمبردار کی زبانی، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا ڈیلی اس کو اڑایا گیا، اس بچے کو ڈیلی اڑایا گیا، اس نے ایک ہی ٹائم دیا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ وہ 1 آدھ دن اڑا، مہینہ اڑا، نہیں، 1-2 سال اڑا پورے. پھر منور بھائی نے انہیں کہا پا جی بابا جی نے کوئی چیز ودیا دیتی جے، تینوں سنبھال لئیے. اس سے یہ گرلے بنے ہیں. پھر گرلوں نے اپنا گرلا کی. تو دوستو میرے اس بھائی میں عاشق بھائی، آپ لوگوں نے ناراض نہیں ہونا ہے، میں کسی کو بلا برا نہیں کہہ رہا ہوں. ہر شخص میں کچھ کوالٹیز، کچھ بیڈ افیکٹس، کچھ گڈ افیکٹس یہ موجود ہیں. مجھ میں بھی ہیں، مجھ میں ہزاروں نقص ہوں گے، لاکھوں کروڑوں نقص ہوں گے. تو کبوتر پروری کے حوالے سے اگر انور نمبردار کی کوئی مجھے کسی دن مثال دکھائے گا نا، ہیں لوگ، مگر وہ آپ ان کو ایک انگلی کے جو ہتھیلی کے یہ پوٹے ہیں نا، جنہیں آپ یہ پوٹے کہتے ہیں، ان پہ گنے جا سکتے ہیں. اتنی منفردیت تھی اس شخص میں، اصولوں کی پاسداری، غیرت، اس کے بعد اپنی کریٹو چیزیں، اپنے گھر میں کبوتروں کو ادھر ادھر لگا کے اسکواڈ تیار کر کے کبوتر اڑانا. اور انہوں نے ہمیشہ اسے تفریح کے طور پر انجوائے کیا. آپ آئے ہیں، ان کے کبوتر اڑے ہیں نہیں اڑے ہیں، آپ نے ان کی محفل میں بیٹھ کر آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا.
अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। लाला जी की इन बातों को आज कबूल कीजिएगा। मैं फिर जाते जाते आपको कह रहा हूँ कि मैं आज अपने उस भाई से मिला हूँ, चौधरी बाबू नासिर साहब से, नोमी भाई से भी मिला हूँ। छोटा भाई है हमारा, अल्लाह पाक उससे सेहत ज़िंदगी दें, और उसे बचपन से शौक़ भी है, और उसी के शौक़ की आबियारी के लिए ये मैगज़ीन भी निकला, ये सारी चीज़ें हुई। यानी और दोस्तों, ये वो करला ब्रीड कि जिसने आज भी उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार, मैं समझता हूँ कि अगर उस्ताद आशिक हुसैन किसी कबूतर की तारीफ कर रहा है ना, तो फिर वो कबूतर का पुत्र होगा। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ अपने उस मरूम दोस्त और चौधरी कमर वड़ैच ऑफ गुरारी गुजरात, उनके डेरे से, उनकी छत से, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जब तक ये सांस बाकी है, मैं अपने बेटों को भी कह के जाऊंगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद आमन अवान के साथ वो बड़ी शफकत किया करते थे, पढ़ा करो, इस तरह करो, अच्छे हो जाओगे, बड़ी वाज नसीहत उसे करनी। एनी आओ, अल्लाह पाक उनकी गरीके रहमत करे। और ये गरले कबूतरों के हमरा में आप अरशद भाई पता